دعوت اسلامی کا جاہل مبلغ الیاس عطار قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں مولانا الیاس عطار قادری، جو اس کے ہیڈ ہیں۔ یہ ہیڈ کیسے بنے، اس کے دعوت اسلامی کے امیر کیسے بنے، اور دعوت اسلامی کے جو امیر الیاس صاحب ہیں ان کے بارے میں کیا کہا ہے سید صاحب نے فرمایا ہے جاہل امیر، اور اس کی ایسی دھجیاں اڑائی ہیں دعوت اسلامی کی، ایسی پول کھولی ہے دعوت اسلامی کی۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ اور وہ دعوت اسلامی کا جاہل مبلغ جسے الیاس قادری کہتے ہیں، میں نے جاہل خود اپنے آپ سے نہیں کہا ہے، علامہ شاہ احمد نورانی جو دعوت اسلامی کے بانی تھے، علامہ شفیع کاڑوی جو دعوت اسلامی کے بانی تھے، علامہ اور بہت سارے علماء کرام جن کے نام اسماء اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں، انہوں نے مجھ سے خود بتایا۔ میں نے ان سے پوچھا دعوت اسلامی کے تعلق سے حضرت کیا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، وہ کون ہے؟ تو علامہ شاہ احمد نورانی نے فرمایا تھا، اللہ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور ان کی قبر کو گلزار جنت بنا دے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم تمام سنی علماء نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں وہ جماعت اسلامی کا بڑا زور بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس زور کو توڑنے کے لیے اور سنیت کو بچانے کے لیے ہم نے دعوت اسلامی کا ہمارا ذہن بنا، تو ہم نے ایک جماعت قائم کی۔ اور یہ الیاس جو جاہل آدمی تھے، ان کے نام سے سارے علماء کو ایک کتاب مرتب کرنے کا حکم دیا گیا، اور سب کو عنوانات دیے گئے، سب نے عنوانات مرتب کر کے، اور وہ اس کا کیا نام ہے، فیضان سنت نام سے وہ کتاب مرتب کی گئی اور ان کے نام سے اسے چھاپا گیا۔ اور یہ بڑے بھولے بھالے سیدھے سادے لگتے تھے دیکھنے میں، علماء کے بڑے فرما بردار تھے، اس لیے سوچا گیا کہ ایک نیک سیدھا سادہ آدمی ہے، دین کی تبلیغ کرے گا، اور یہ کتاب ہی ہے، اس کے ذریعے سے دین کی خدمت ہوگی، جماعت اسلامی کا زور کچھ تو ٹوٹے گا۔ علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ نے بڑے کرب سے مجھ سے فرمایا تھا کہ حضرت جب انہیں دعوت اسلامی کا امیر بنا دیا گیا تو اس شخص نے اس انداز سے اپنا گرگٹ کی طرح رنگ بدلا کہ اپنے تمام متبعین کو جو دعوت اسلامی سے متعلق ہوئے تھے، اس کے ممبر بنے تھے، سب کو تمام پاکستان کے سارے علماء سے متنفر کرنا شروع کیا، اور ایسا خوبصورت انداز اپنایا اور یہ ذہن دیا کہ پاکستان میں اگر کسی کی دستبوسی کی جا سکتی ہے، کوئی اس لائق ہے کہ جس کی دستبوسی کی جائے، کوئی اس لائق ہے کہ جس کے ہاتھوں پر بیعت کی جائے، تو وہ صرف اور صرف الیاس قادری ہیں، باقی کوئی اس لائق نہیں۔ اور یہ ماحول اس طرح بگڑا، اس طرح سے کہ ان کا دعوت اسلامی کا ایک گروپ بن گیا، تمام علماء ان سے کٹ گئے، بیزار ہو گئے، اور سارے علماء ان پر لعنت ملامت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے علماء کی بات بتا رہا ہوں، جنہوں نے مجھ سے خود بات کیا، جامعہ نیبیہ کا پورا اسٹاف آیا، محدث آئے، علماء آئے، مفتی آئے میرے پاس، اور مجھے پوری ڈیٹیل سے بتایا ان کی پوری رداد۔ علامہ شاہ احمد نورانی مجھے بتا ہی چکے تھے۔ ان کی جہالت اور بے ادبی کی انتہا میں بتاؤں، بات آ گئی ہے تو سن لیں، میرا ارادہ نہیں تھا، میں تو یہ بولنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہاں چونکہ وہ اس فتنے کا وہ بانی ہے، فتنہ معاویہ کا وہ بانی ہے، اس نے جو ہے، اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اسے پہچان لیں، جان لیں۔ علامہ اظہری صاحب علیہ الرحمہ نے بلا وجہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا تھا اس پر۔ ہندوستان کے جن علماء نے دعوت اسلامی پر کفر کا فتویٰ دیا تھا، بیجا نہیں دیا تھا۔ نمونے سن لیجئے جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اپنے ایمان پر، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کے اپنے ایمان سے پوچھئے، کیا یہ حق ہے، کیا یہ ایمان والے کا انداز ہو سکتا ہے؟ ان کے متبعین اپنے ساتھیوں کو جب انہیں مخاطب کرنا ہوتا ہے تو محمد کہہ کے پکارتے ہیں، محمد کہہ کے پکارتے ہیں، حتیٰ کہ جب انہیں باتھ روم جانا ہوتا ہے تو مدینہ کہتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، اپنے کانوں سے سنا ہے، جانا ہے باتھ روم، مدینہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ غیرت ایمانی کہاں چلی گئی ہے؟ کیا یہ ایمان ہے؟ پین پر
मोनोग्राम मदीना तैयबा का गुंबद खजरा का मोनोग्राम बना के 24 घंटा लगा के रखना, नालैन शरीफ का मोनोग्राम सीने पर और पगड़ी पर लगा के रखना, और उसी कंडीशन में फ्लैश में बाथरूम में जाना। यहां तक आपको बताऊं कि इंतहा ये कर दिया कि दावत इस्लामी वालों ने कुरान अजीम की तबात कराई अपने तौर पर, और कुरान अजीम के सरे वरक पर नालैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर छापी। मैंने अपनी आंखों से देखा, यकीनन नालैन मुस्तफ़ा की बड़ी अजमत है। उसकी अजमत का हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। उसकी अजमत पर हमारे दिलो जान और ईमान सब कुर्बान, नालैन मुस्तफ़ा की अजमत पर। लेकिन नालैन बहरहाल नालैन है और कुरान बहरहाल कुरान। तो नाज़रीन, आपने वीडियो देख लिया। ये सैयद साहब क़िबला हैं, इन्होंने पूरी रूदात सुनाई मुख्तसर अंदाज में दावत इस्लामी की। ये बात हज़रत की अपनी जगह है और मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बात अपनी जगह है। दावत इस्लामी दौर हाजिर में बहुत अजीम काम कर रही है। इसका काम ऐसा है कि उस जगह पर इसने मदरसे खोल लिए जहाँ पे मदरसे नहीं थे, और कुछ जगह ऐसी जगह भी इन्होंने मदारिस खोल लिए जहाँ मदरसे से जहाँ ज़रूरत नहीं थी, इन्होंने अपना सिक्का गाड़ने के लिए अपना मदरसा भी बनाया। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जितने मदरसे खुलेंगे उतनी ही तालीम ज़्यादा होगी, उतना ही दीन की बात लोगों तक फैलेगी। इन्होंने किताबों की दुनिया में भी बहुत काम किया है। बहुत से उलमा की किताबें जो अवाम तक नहीं पहुँच रही थी, इन्होंने पहुँचा दी। बहुत सी इनकी कमियां भी हैं जो उलमा अहले सुन्नत बयान करते हैं। खैर, हर इंसान अपने तरीके से काम करता है, ये अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन इस बात को मैं ज़रूर कहूँगा कि दावत इस्लामी वाले के जितने भी मुकर्रीन हैं, ये रद्द वहाबिया नहीं करते हैं। रद्द देवबंदी में इनके वीडियो नहीं मिलते हैं, और इनकी किताबें भी मैंने अक्सर मुताला की हैं, लेकिन रद्द वहाबिया में किताब मेरी नज़र से कोई नहीं गुजरी। लेकिन इन पे कोई सुलह कुल्ली का फतवा नहीं लगाता है। वजह क्या है कि इनकी तादाद ज़्यादा है, इनके मानने वालों की तादाद बढ़ गई, इसलिए कोई की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि इनके खिलाफ कोई कदम उठाए। लेकिन सच्चाई यह है कि ये दीन का काम बहुत आला पैमाने पे कर रहे हैं, लेकिन रद्द वहाबिया नहीं करते हैं। रद्द वहाबिया भी अगर ये करें तो इनकी खिदमत में और 4 चांद लग जाएंगे। ये चंद बातें आपकी खिदमत में लेकर के आया था। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो, बुरा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो वक्त पर उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। मेरे कहने में कोई गलती हुई हो या किसी का दिल आज़ारी हुई हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।